والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في درسنا اليوم. ہم پڑھ رہے ہیں کتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول، اور آج ہم نے پڑھنا ہے اس کا الدرس السادس. الدرس السادس کیا مطلب ہے اس کا؟ لیسن 6. الدرس السادس لیسن 6. یہ لیسن جو ہے آج کا لیسن یہ کنیکٹڈ ہے ان دروس سے جو ہم نے آج تک پڑھے ہیں. اگر آپ نے گزشتہ دروس اچھے سے سمجھے ہیں تو آج کا درس سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. اور جب بھی آپ لینگویج کا کہیں بھی درس ہوتا ہو، چاہے کوئی بھی لینگویج آپ سیکھ رہے ہیں، تو اس کو تسلسل کے ساتھ سیکھنا لازمی ہے. تسلسل کے ساتھ سیکھنا لازمی ہے. یہ نہیں ہو کہ آپ ایک درس اٹینڈ کریں گے پھر دوسرا چھوڑ کے تیسرا اٹینڈ کریں گے تو دقت ہو جائے گی سمجھنے میں. ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ کہیں یوٹیوب پہ بھی اگر آپ جائیں گے کوئی سیریز دیکھنی ہے تو اس کو بھی تسلسل کے ساتھ دیکھنا. پہلا والا ویڈیو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ. اور اس میں درجہ بدرجہ انسان اوپر چڑھتا جاتا ہے اور اسی سے اس کی لیول بڑھتی جاتی ہیں اور وہ اس منزل کو پہنچتا ہے کہ وہ عربی زبان میں بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور عربی میں لکھی ہوئی عبارات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ جو پہلی کلاس اٹینڈ کرے، دوسری چھوڑے، پھر تیسری اٹینڈ کرے، چوتھی چھوڑے، پانچویں اٹینڈ کرے، تو ایسا بندہ اگر سال بھر بھی عربی پڑھے تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ کلاسیں آپ اٹینڈ کریں لیکن تسلسل کے ساتھ یہ بہت ہی ضروری ہے. اور جس کلاس میں جو نقطہ پڑھایا جائے وہ نقطہ آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہونا لازمی ہے. کچھ باتیں ہم ایڈیشنل بھی بولتے ہیں، اگر انسان کو یاد نہ بھی رہیں تو کوئی پریشانی نہیں. لیکن جو کوئی بھی درس، مثال آج کا ہمارا جو درس ہے، یہ ہمارا آج درس ہے مؤنث. فیمینائن جو ہے اس کی کیا کیا علامتیں ہیں، ہم کیسے ریکاگنائز کریں گے کہ کوئی اسم مؤنث ہے اور کوئی اسم مذکر ہے. یہ ہمارا بیسک ہے. آج کا لیسن جو ہمارا ہے اس میں یہ چیز سیکھنا بہت ہی لازمی ہے. اس کے علاوہ اس میں اور بھی گرامیٹیکل پوائنٹس بہت سارے آئیں گے، جیسے مضاف مضاف الیہ جو ہے، جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے اس کا ریویژن یہاں پہ ہو جائے گا. اسی طرح اس میں جو ہے مبتدا خبر کا تھوڑا بہت آئے گا، وہ کس طرح سے ہے. اور اسی طرح اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کو ہم نے استعمال کرنا سیکھنا ہے. لیکن جو بیسک ہے، جو بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ مؤنث. مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ فیمینائن کو. ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہے. ہم کوئی بھی ورڈ دیکھیں گے، مثال کتاب، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہم نے سیکھنا ہے. اسی طرح ہم لکھیں گے ورڈ سبورۃ، مذکر ہے کہ مؤنث، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی علامتیں کیا ہے؟ یہ ہم نے آج کے درس میں سیکھنی ہے. سب سے پہلے ہم وہ ریوائز کریں گے جو ہم نے الدرس الخامس میں سیکھا ہے. وہ کیا سیکھا درس الخامس میں؟ المضاف والمضاف الیہ. اس کی کوئی مثال آپ نے تو پڑھا ہے. آپ مضاف مضاف الیہ کی کوئی مثال؟ کتاب حامد. اس میں آپ نے کیا کیا یاد رکھا تھا؟ یہ کیا ہے؟ کتاب مضاف اور حامد مضاف الیہ. اردو میں ٹرانسلیشن کس طرح سے ہوگا؟ حامد کی کتاب. اوکے. اب کتاب حامد، اس میں مضاف ہے کتاب اور مضاف الیہ ہے حامد. تو مضاف کی کیا کیا خصوصیات ہے یا اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا الف لام آ سکتا ہے اس پہ، تو ہم کہیں گے کہ مضاف جو ہے لا یقبل الف لام، یہ الف لام کو قبول نہیں کرتا. دوسرا اس پہ تنوین آ سکتی ہے، تنوین نہیں. لا یقبل التنوین، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش اس میں نہیں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟
اعراب کے اعتبار سے کیا آئے گا؟ یہ مرفوع منصوب کی مجرور، یہ ڈیپینڈ کرے گا عامل پہ کہ یہ کس جگہ پہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بندہ کہے گا کہ یہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہ مرفوع، یہ کبھی مرفوع بھی آ سکتا ہے، کبھی منصوب بھی آ سکتا ہے، اور کبھی مجرور بھی آ سکتا ہے۔ اور حامدن مضاف الیہ، اس کی کیا کیا ہے خصوصیات؟ الف لام آ سکتا ہے اس پہ، ہاں اگر یہاں پہ علم نہیں بلکہ ولد ہو تو الف لام آ سکتا ہے، تو ہم کہیں گے الف لام آ بھی سکتا ہے اور الف لام کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اور تنوین کے کیا معلوم ہے؟ تنوین آ سکتی ہے، تنوین اگر الف لام ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی، اور اگر الف لام نہیں ہو، اگر الف لام ہوگا تو تنوین نہیں آئے گی، اور اگر الف لام نہیں ہوگا تو تنوین آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اعراب کے بارے میں یہ ہوتا ہے مجرور دائماً، مجرور دائماً۔ مجرور مطلب فی الحال بیسک لیول میں مجرور کے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ میں کیا آئے گی؟ ہم کہیں گے کتاب حامد، کتاب الولد، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے اپنی کتاب، الدرس السادس، لکھا ہے عنوان ہذہ، کیا مطلب ہے ہذہ کا؟ دس، یہ۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ورڈ پڑھا ہے جس کا مطلب تھا ہذہ، یہ یا دس، ہذا، ہذا ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے، ہذا کا مطلب ہے دس، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں ہذہ، اس کا مطلب بھی ہے دس۔ فرق کیا ہے؟ ما الفرق بین ھذا و ھذہ؟ ھذا للمذکر و ھذہ للمؤنث۔ مثلا عندنا محمد و عندنا فاطمہ، فنقول ھذا محمد و ھذہ فاطمہ۔ عندنا حامد و عندنا زینب، ماذا نقول؟ ھذا حامد و ھذہ زینب۔ عندنا علی و عندنا عائشہ، ماذا نقول؟ ھذا علی و ھذہ عائشہ۔ تو لڑکیوں کے نام پہ ایک ہی پیش، لڑکیوں کے نام پہ ایک ہی پیش، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام عبد الکبیر، کیا کہیں گے؟ ھذا عبد الکبیر۔ طیب، یہاں پہ اگر کوئی لڑکی ہوتی، مثلا فاطمہ، کیا کہیں گے؟ ھذہ فاطمہ۔ مسموک عبید، تو کیا کہیں گے؟ ھذا عبید، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انت، ھذا وافق، ھذا جنید، ھذا عدنان، ھذا شاہد، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر فیمیلز ہوں گی تو مثال ہم کیا کہیں گے؟ ھذہ زینب، ھذہ عائشہ، ھذہ فاطمہ، ھذہ مریم، ھذہ رقیہ، ھذہ خدیجہ۔ طیب، تو لڑکوں کے نام جو ہوں گے ان کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں ھذا، کیوں؟ کیونکہ ھذا استعمال ہوتا ہے مذکر اور مؤنث، مذکر، اور لڑکیوں کے نام جو تھے ان کے ساتھ ہم نے استعمال کیا ہے ھذہ۔ لماذا؟ لأن ھذہ يستعمل للمؤنث، فنقول ھذہ زینب، ھذہ فاطمہ، ھذہ عائشہ، ھذہ زینب، ھذہ زینت، ھذہ رقیہ۔ خلاص، ھذا واضح۔ طیب، یہ تو ہوا، یہ سمپل ہے، کیونکہ لڑکوں کے نام تو ہمیں پتہ ہے مذکر، لڑکیوں کے نام ہمیں پتہ ہے مؤنث، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں کے لیے ہم کچھ القاب استعمال کرتے ہیں، مثال مسموع ندیم۔ ندیم آپ کیا ہے؟ گھر میں آپ کیا ہے؟ مطلب کسی کا بیٹا ہے نا، تو ہم بیٹے کے لیے ورڈ کیا استعمال کریں گے؟ ابن۔ تو جو ابن ہے نا، یہ بھی مذکر، ہم کہیں گے ھذا ابن۔ یہ باپ بنے ہیں کہ ابھی بننے باقی ہیں؟ ابھی باقی ہے، چلو اللہ تعالیٰ کو جلدی باپ بنائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کل بن جائیں گے باپ،
تو باپ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ابن. تو یہ ابن بھی کیا بنے گا؟ مذکر. پھر ماشاءاللہ داڑھی سفید ہو جائے گی ہے نا، اور چھڑی ہاتھ میں آ جائے گی، تو یہ بنیں گے جد، گرینڈ فادر بنیں گے نا انشاءاللہ. تو پھر ہم ورڈ کریں گے استعمال کیا؟ جدن. تو اس وقت کیا کہیں گے؟ حاذا کی حاضی حاذا. تو لڑکوں کے جو نام ہوں گے وہ مذکر ہیں ہی، حامد، محمد، اور ان کے القاب جو ہوں گے اب، ابن، ہے نا، جد یا جو بھی ہوگا، حفید، پوتا، تو یہ سب کیا ہوں گے؟ یہ بھی مذکر ہوں. اسی طرح عورتوں کے نام کیا ہے؟ مؤنث، زینب، عائشہ، فاطمہ، رقیہ، ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ مؤنث. اور پھر یہی ہے کہ یہ بیٹی ہوگی، ہے نا، بنتن. تو ہم کیا کہیں گے؟ حاذا بنتن کی حاذی بنتن، حاذی بنتن. اسی طرح یہ ماں بنے گی، ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امن. امن. تو ہم کیا کہیں گے؟ حاذا امن کی حاذی امن، حاذی امن. اسی طرح یہ بہن ہے کسی کی، اختن. تو ہم کیا کہیں گے؟ حاذی اختن، مؤنث استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو بھی ان کے القاب ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ مؤنث. تو پہلا نقطہ کیا ہے؟ لڑکوں کے نام مذکر، لڑکوں کے القاب مذکر، لڑکیوں کے نام مؤنث، لڑکیوں کے القاب مؤنث. ٹھیک ہے، یہ سمپل سا. اس کے بعد آپ چلیں گے آگے. کتاب والے نے اس کے بعد ہمیں رہنمائی کی ہے کہ یہ دیکھیے، یہ آپ کو دکھ رہا ہے کچھ؟ گول تا، اس کو بولتے ہیں التاء المدورہ. کیا بولتے ہیں؟ التاء المدورہ. دائرہ بولتے ہیں نا، دائرہ، سرکل کو. تو مدورہ کا مطلب ہے جو گول گھمایا گیا ہو. ٹھیک ہے، التاء المدورہ. یا اس کو بولتے ہیں التاء المربوطہ. التاء ربط کس کو کہتے ہیں؟ ربط جوڑنا ہے نا. تو مثال ہم لکھتے ہیں مسلمن، ہے نا، پھر اس کا جب مؤنث بناتے ہیں نا تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ تو ہم ربط دیتے ہیں، اس کو تا کو جوڑتے ہیں. تو اس کو بولتے ہیں التاء المربوطہ. التاء المربوطہ. کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں تاء التانیث بھی، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو، لیکن تاء التانیث حقیقت میں یہ والا نہیں، وہ فعل کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ ہم کہتے ہیں ذہب محمد، ذہبت فاطمہ. تو ذہبت فاطمہ جو تا ہے نا، اس کو بولتے ہیں اصل میں تاء التانیث الساکنہ. تاء التانیث اس کے دو نام ہیں ہمارے پاس، تاء المدورہ، التاء المربوطہ. ٹھیک ہے، خلاص. اب دیکھیے جو تا مربوطہ ہے یا تا مدورہ ہے یا گول تا ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں، جس اسم کے لاسٹ میں یہ تا مربوطہ ہوگا نا وہ مؤنث ہے. یہ دیکھیے صبوراتن، صبوراتن مذکر کی مؤنث. اب بورڈ کو دیکھو، مذکر ہے کہ مؤنث؟ بیچارہ کچھ نہیں ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث. اسی طرح قلم مذکر ہے کہ مؤنث؟ اصل میں مذکر مؤنث کہتے کس کو ہے؟ مؤنث کہتے ہیں حقیقت میں اس ذات کو جو یا تو بچہ دے یا انڈا دے، جو بچہ دے یا انڈا دے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مؤنث. اور انہی کا جو اپوزٹ جینڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مذکر. ٹھیک ہے، واضح؟ جو بچہ دے یا انڈا دے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ مؤنث. اور جو ان کا اپوزٹ جینڈر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مذکر. واضح؟ اب اس کے بعد آپ دیکھیں، ہم دیکھیں گے پھر جو ہمارے مسکلائن ہیں، میل ہے، وہ تو مذکر ہو گئے، جو فیمیل ہے وہ مؤنث. لیکن اس قلم کا کیا ہے؟ اس کا کچھ نہیں ہے نا، نہ ہی یہ بچہ دے سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اپوزٹ جینڈر ہے تو ہم کہیں گے وہ بچہ دے سکتا اور یہ نہیں دے سکتا. حقیقت میں یہ نہ مذکر ہوتے ہیں نہ ہی مؤنث، ہے کہ نہیں؟ مفتاح مذکر و مؤنث. فی الحقیقہ المفتاح لیس مذکرا ولیس مؤنثا فی الحقیقہ. لیکن اب ہم استعمال کرنا ہم نے کہنا ہے دس از اے کی، دس از اے پین. انگلش والوں کے ہاں تو کوئی تمیز ہے نہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے.
दिस इज़ अ पेन, मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी उनके हाथ, लेकिन हमारे यहाँ तमीज़ है। हाजा मुज़क्कर के लिए हाज़िही, अब इस कलम के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हाजा कि हाजी, करेंगे हाजा इस्तेमाल तो हाज़िही नाराज़ हो जाएगी ना। हाजी इस्तेमाल करेंगे तो वो कहेंगे फेमिनिस्ट्स का दबाव आप लोगों पे पड़ा, आपने हाजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भाई हाजा इस्तेमाल करो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब इसलिए इन तमाम चीज़ों को, कलम हो, किताब हो, यानी जो हकीकत में न मुज़क्कर है न मुअन्नस है, ना ही बच्चा दे सकते, ना ही अंडा दे सकते, और ना ही उनका कोई अपोजिट जेंडर हो, ऐसे तमाम अस्मा के लिए एक रूल बनाया है। क्या बनाया है, रूल। और वो बड़ा रूल जो है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक बड़ा ये है कि जिस इस्म के लास्ट में गोलता हो, जिस इस्म के लास्ट में गोलता हो, ता मुदव्वरा हो, ता मरबूता हो, वो मुअन्नस है। ठीक है। अब हम देखेंगे मिसाल, एक वर्ड है हमारे पास कलमुन, इसके लास्ट में गोलता है नहीं, तो हम इसको मुज़क्कर मानेंगे, हम कहेंगे हाजा कलम। अब इसी के बरअक्स हम देखेंगे सबूरतुन, इसके लास्ट में गोलता है, तो अब हम क्या कहेंगे, हाजा की हाजी, अब हमने कहना है हाज़िही सबूरतुन। वाज़ेह हजरात, समझ में आया। अब देखेंगे आप, हमारे पास एक चीज़ है कॉपी है आपके लोगों के पास, आती नहीं, इसको क्या बोलते हैं कॉपी को अरबी में, दफ्तरुन। दफ्तरुन मीन्स नोटबुक। ठीक है। इसी के लिए दूसरा वर्ड है हमारे पास कुर्रासतुन। कुर्रासतुन उसकी मीनिंग क्या है, नोटबुक। दोनों किस चीज़ को बोलते हैं, ये मुसम्मा है, ये वो चीज़ है जिसका नाम क्या है, दफ्तरुन भी कुर्रासतुन भी। अब जब मैं कहूँगा कि दिस इज़ ए नोटबुक, इसका ट्रांसलेशन मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैं ये कहूँगा डैश डैश दफ्तरुन डैश डैश कुर्रासतुन, यहाँ पे मुझे इस्तेमाल करना है या हाजा या हाजी। अब जब मैं कहूँगा हाजा दफ्तरुन, उस वक्त मैं क्या इस्तेमाल करूँ, हाजा की हाजी, उस वक्त मुझे कहना है हाजा दफ्तरुन। और जब मैं कुर्रासतुन वर्ड इस्तेमाल करूँ उस वक्त क्या कहूँगा, हाजी। तो समझ में क्या आया, समझ में आया जब हमने इशारा करना हो या जो चीज़ जो हम जिक्र करने वाले हैं उस चीज़ को नहीं देखना है, उस चीज़ के नाम को देखना है, उस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो वर्ड ता मुदव्वरा से ख़त्म होता होगा तो हम हाज़ी इस्तेमाल करेंगे, अगर वो ता मुदव्वरा से ख़त्म नहीं होता है या जो दीगर अलामतें हैं उनसे ख़त्म नहीं होता है तो हम हाज़ा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब कोई ये ना कहे कॉपी मुज़क्कर है कि मुअन्नस, हम ये बोलेंगे भाई इसको अरबी में क्या बोलते हैं। वो कहेगा दफ्तरुन तो हम कहेंगे हाज़ा, वो कहेगा कुर्रासतुन तो हम कहेंगे हाज़ी। वाज़ेह हज़रत, समझ में आया। तो इस तरह हम देखेंगे कुछ अस्मा हमारे पास ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम मुख्तलिफ है, कुछ नाम उनमें से ता मुदव्वरा से ख़त्म होते हैं तो हम उनको मुअन्नस ट्रीट करते हैं, कुछ ता मुदव्वरा से ख़त्म नहीं होते हैं तो हम उनको मुज़क्कर के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो कितनी हुई है अभी तक, क्या क्या, पहला, चलो हम मुअन्नस को देखेंगे, मुअन्नस के अलावा जो होंगे वो सब मुज़क्कर होंगे। ठीक है। मुअन्नस पहला हमने क्या कहा था, हम कहेंगे अलामातुत तनीस फिल अस्मा, हम सिर्फ इसम पढ़ रहे हैं, अलामातुत तनीस फिल अस्मा। पहला आलामुल बनात या आलामुन निसा, लड़कियों के नाम, फ़ातिमा, आयशा जो हमने पहले कहा, ज़ैनब वगैरह। दूसरा अलक़ाबुन निसा, जैसे हमने क्या कहा, उम्मुन, उख्तुन, बिन्तुन वगैरह। तीसरा अता अल मुदव्वरा या मरबूता, जो आप कहेंगे फ़ी निहायतिल इस्म। ठीक है। और अब चौथा
کتاب والے نے جو چوتھا دیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کون سا دیا ہے. اس کے بعد جو مؤلف نے چوتھا والا دیا ہے وہ ہے، اس نے تو پہلے ایک اور دیا ہے وہ میں بھی چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ ہے اعضاء الجسم المزدوجہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اعضاء جسم ہے نا، پارٹس آف باڈی، جو دو ہمارے پاس ہیں. مثال آنکھیں کتنی ہیں؟ 2. ہاتھ پیر 2. کان 2. تو انسان کے جسم میں جو دو چیزیں ہیں وہ ہم ٹریٹ کرتے ہیں ایز مؤنث. بہرکیف یہ جو رول ہے یہ چلتا ہے، گرامر کی کتابوں میں لکھا ہے، جو بنیادی گرامر کی کتابیں ہیں. لیکن جو ہائیسٹ لیول کی گرامر کی کتابیں ہیں نا، ان میں یہ رول کہیں پہ ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ہے. واضح؟ کیا کہا میں نے؟ لکھا ہوتا ہے جسم کے دو اجزاء، جسم کے ایسے اجزاء جو پیئرس میں ہیں، جو دو ہیں، وہ کیا ہے؟ مؤنث. یہ گرامر کی بنیادی کتابوں میں لکھی ہو. لیکن جو بڑی کتابیں گرامر کی ہیں ان میں نے ابھی تک یہ نہیں دی. اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا یا دیکھے گا تو مجھے فوراً میسیج کرے، ٹھیک ہے؟ علی کل حال اعضاء الجسم المزدوجہ جو ہے انسان کے ایسے اعضاء جو جوڑوں میں. تو اس میں کیا کیا آتا ہے؟ عین مینز آنکھ، اذن کان، اور رجل مینز پیر، اور یدن ہاتھ. جو بڑی گرامر کی کتابیں وہ کہتے ہیں یہ 4 جو ہے یہ مؤنث ہے، 2 ہے یہ مؤنث ہے، لیکن جو باقی 2 ہیں وہ مؤنث نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جو جسم کے 2 اجزاء ہے وہ مؤنث ہے. مثالیں پھر یہ 4 دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کچھ ایکسیپشنز ہیں. مرفق کس کو بولتے ہیں؟ ایلبو کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صدغن کان کی لو، یہ کچھ. حاجبن کتنی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ایکسیپشن ہے. اب یار رول بھی کتنا بڑا ہے، 4 اس رول میں صرف 4 چیزیں آتی ہیں، ایکسیپشن اس سے زیادہ آتی ہیں. تو اس لیے جو بڑی گرامر کی کتابیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی رول نہیں ہے، بس یہ مان لو جسم کے اعضاء میں یہ 4 چیزیں مؤنث ہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ 4 چیزیں کیا ہے؟ مؤنث. ہم دیکھ لیتے کیا یہ لڑکیوں کے نام ہے؟ نہیں ہے. کیا یہ لڑکیوں کے القاب ہے؟ نہیں ہے. کیا ان کے لاسٹ میں گولتا ہے؟ نہیں ہے. پھر یہ مؤنث کیوں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں جسم کے جو اعضاء ہے جو 2 ہے ان میں سے عین، اذن، رجل اور ید وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کی اس کتاب میں کچھ اور چیزیں جو ہے نا وہ نہیں لکھی ہوئی ہے. ان میں سے ہے ایک الف مقصورہ. الف کس کو بولتے ہیں؟ الف مقصورہ. مقصور کس کو بولتے ہیں؟ نہیں، ایک تو مکسور وہ ہم نے پڑھا تھا، القلم مکسور، the pen is broken. وہ کیف ہے، وہ یہ قاف ہے. ٹھیک ہے؟ کیف جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں کاف عربی میں، اور یہ قاف ہے. ہم کہتے ہیں نا الولد طویل، کہتے ہیں نا ایک جملہ. دوسرا ہم کہتے ہیں الولد قصیر. قصیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پست قد، شارٹ، ہے نا. تو الف مقصورہ کہتے ہیں ایسے الف کو جو شارٹ ہو، جس کو لمبا نہیں پڑھنا. جیسے عظما، 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 یہ لاسٹ میں الف ہے نا، اس کو ہم کتنا لمبا پڑھتے ہیں؟ پست پڑھتے ہیں، زیادہ لمبا. ہم کہتے ہیں عظما. سلما، موسیٰ بھی ہے اس میں. سلما، بشرا، صغرا، طولا، کتنا لمبا پڑھتے ہیں؟ کم ہی لمبا پڑھتے ہیں، لمبا زیادہ نہیں کرتے. تو اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ. ایک اور ہے جس کو ہم بولتے ہیں الف ممدودہ. الف ممدودہ کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے تجوید کی کلاس چل رہی تھی. مد پر جانتے ہیں نا مد کیا ہوتا ہے؟ مد کا مطلب کھینچنا. الف ممدودہ کا مطلب ایسا الف جس کو ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں. جیسے
حمراء. وہ مد آئے گی، کون سی مد آئے گی؟ کون سی مد؟ متصل. اسی طرح آپ کہیں گے بیضاء، اس طرح والا صفراء. ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں الف ممدودہ. الف، اس والے الف کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سمجھ میں آیا نا یہ مقصورہ کیوں ہے، ورنہ یہ والا کیا ہے؟ ممدودہ، اس کو کھینچو. اور جو مقصورہ ہے اس کو عظمی بس. اور جو یہ والا ہے حمراء، حمراء. اور جو یہ والا ہے عظمی، بشرا. بس خلاص. تو یہ ہے علامات مؤنث. یہ دونوں مؤنث ہیں، مؤنث کی نشانیاں ہیں. اور لاسٹ والا جو آپ یاد رکھیں گے فی الحال وہ یہ ہے، کچھ ایسے اسماء ہیں جن کی کوئی نشانی نہیں، جن کا کوئی رول نہیں، جن کا کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی عرب لوگ ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. ایسے مؤنث کو بولتے ہیں مؤنث سماعی. مؤنث ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں رنگوں کے نام، تو وہ رنگوں کے نام یہ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ملکوں کے نام، قبائل کے نام اور شہروں کے نام وہ مؤنث ہیں، لیکن وہ علامات میں نہیں آتی. علامات کیا ہوتی ہیں؟ نشان ہے. جو ہم ورڈ دیکھ کے، مثال ہم نے دیکھا ورڈ، اس کے لاسٹ میں الف مقصورہ ہے، تو یہ سمجھ میں آئے. الف ممدودہ، الف پھر اس کے بعد حمزہ ہے نا لمبا مد، تو اس کو الف ممدودہ بولتے ہیں. اسی طرح مدورہ، اس کے لاسٹ میں ہم دیکھ پاتے ہیں نا، تو اس لیے ان کو بولتے ہیں علامات. علی کل حال، تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ مؤنث سماعی. مؤنث سماعی کس کو بولتے ہیں؟ سمع یسمع کس کو بولتے ہیں؟ سننا. سمع یسمع معنی سننا. مؤنث سماعی کہتے ہیں ایسے اسم کو جس کو ہم نے سنا کہ عرب لوگ مؤنث استعمال کرتے ہیں. خلاص. اب آپ نے عربوں کو کبھی سنا؟ ہم نے نہیں سنا. تو کس نے سنا؟ جو گرامر کی کتابیں لکھنے والے ہیں انہوں نے سنا. ہاں، تو یا کبھی کبھار آپ لوگ گئے ہوں گے حج عمرہ پہ، تو آپ لوگ وہاں پہ سنیں گے. وہاں پہ ویسے کوئی اور عربی بولی جاتی ہے. نہیں، وہ ہم بتائیں گے نا وہ کون سی. یہ آج کی بات نہیں ہے نا، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، جب تک ان کی بات حجت مانی جاتی ہے. علی کل حال، تو وہ کون سے ہیں؟ ایک ورڈ ہے اردن. آپ قرآن میں دیکھیں گے مؤنث استعمال کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دنیا مؤنث استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شمس، ہم کہیں گے مثال ہذہ ارض، یہ زمین ہے. ہذہ دنیا فانیہ لا باقیہ، مؤنث استعمال کریں گے. ہم کہیں گے ہذہ شمس. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے استعمال اس کو؟ مؤنث. ایسے اسماء کو مؤنث سماعی بولتے ہیں. ہم دیکھیں گے قرآن میں عربوں سے مطلب کیا ہے؟ ہم نے عربوں سے سنا ہے، مطلب کیا ہے؟ جو عربوں کی کتابیں ہیں وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. اسی طرح جو پرانے شعراء تھے ان کی شاعری میں ہے، یا پرانے نثر نگار جو تھے ان کی عبارات میں ہے، جو بھی نثری عبارات انہوں نے لکھی ہیں، تو ان میں یہ ٹریٹ کیے جاتے ہیں ایز مؤنث. ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیے، اب ہم کتاب دیکھیں گے اور آپ یہ چیزیں ذہن میں لائیں گے. اگر اس نے کسی کے ساتھ حاضہ استعمال کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ حاضہ استعمال کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے. آپ کتاب کی طرف دیکھیں. جی پہلی لائن آپ پڑھیے. جو 5th لیسن تھا اس کا لاسٹ والا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ابن اور اسم جو ہے اس کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، نقلی حمزہ ہے. ٹھیک ہے. تو بیچ میں یہ پڑھا نہیں جائے گا. تو ہم پڑھیں گے ھذا ابن حامد وھذہ بنت یاسر. ھذا ابن حامد، یہ حامد کا بیٹا ہے. وھذہ بنت یاسر، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. تو ھذا استعمال ہوا کس کے ساتھ؟ ابن کے ساتھ. اور ھذہ استعمال ہوا کس کے ساتھ؟
बिन्तुन के साथ। फिर लिखा है इब्नु हामिदिन जालिसुन, हामिद का बेटा जालिसुन बैठा हुआ है। व बिन्तु यासिरिन वाक़िफ़तुन, और यासिर की बेटी खड़ी है। तय्यब, मन हाज़िही, ये कौन है? जवाब क्या है? हाज़ा हामिद। क्यों? सवाल से ही आपको पता चला कि आगे जो आएगा नाम वो क्या होगा? मुअन्नस। इंग्लिश में ऐसा होगा? उर्दू में ये कौन है? मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। हु इज़ दिस? ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। वो तो फिर ज़मीर है। मन हिया वो अलग क्वेश्चन है, हम अस्माउल इशारा की बात कर रहे हैं। अलबत्ता कश्मीरी में होगा यकुस यकोस, यकुस यकोस। इसका मतलब है कश्मीरी भी अच्छी लैंग्वेज है, इसमें तमीज़ है। ओके, तो मन हाज़िही, ये कौन है? हाज़िही उख्तुल मुहंदिसी। कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मन हाज़िही, जवाब हो सकता है हाज़ा हामिद, हाज़िही फ़ातिमा, किलाहुमा सही, कुल्लु मा ज़ुकिर ख़ता। तो आप क्या लिखेंगे? हाज़िही वाला जो है ना। अच्छा, मन हाज़िही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर मतलब कहाँ? यहाँ पे ये लड़की है ना, मन हाज़िही, अगर एक मेल होता है एक फीमेल होती है तब क्वेश्चन चेंज होगा ना। क्वेश्चन क्या आएगा? जिस तरह हम इंग्लिश में बोलेंगे, मिसाल ये दो कौन है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हु आर दीज टू पीपल कहेंगे ना। तो अरबी में हम कहेंगे मन हाज़ानी, ये दो कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ही चेंज होगा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर क्वेश्चन होगा मन हाज़िही, मन ऑप्शन नंबर 1, हाज़िही सबूरतुन ऑप्शन नंबर 2, हाज़िही फ़ातिमतु ऑप्शन नंबर 3, किलाहुमा सही, यानी पहला और दूसरा दोनों ठीक है। तो क्या कहेंगे आप? मन आपके जहन में होना चाहिए। मन इस्तेमाल होता है किसके लिए? आकिल वालों के लिए। जब मन से क्वेश्चन हो तब अक्ल वाला होगा। फिर हाज़िही है तो मुअन्नस, इसलिए आपने देखना है कि जवाब में जो ऑप्शंस हैं वहाँ अक्ल वाला भी होना चाहिए और साथ में मुअन्नस भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन होगा मा हाज़िही, फिर ऑप्शन होगा हाज़िही फ़ातिमा, हाज़िही सबूरतुन, तब क्या कहेंगे? हाज़िही सबूरतुन। ओके, मन हाज़िही, ये कौन है? हाज़िही उख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर की उख्त, बहन, ये इंजीनियर की बहन है। अहिया ऐदन मुहंदिसा, क्या वो भी एक इंजीनियर है? ला, हिया तबीबतुन, वो क्या है? एक डॉक्टर नहीं है। शी इज़ अ डॉक्टर। आल्सो, यस, आइजन मीन्स आल्सो, बी, क्या वो भी एक इंजीनियर नहीं है? नहीं, वो एक डॉक्टर नहीं है। इसके बाद सय्यारतु मन हाज़िही, गाड़ी है वहाँ पे, तो क्या कहा? सय्यारतु मन हाज़िही, ये गाड़ी किसकी है? तो जवाब है हाज़िही सय्यारतुल मुदीरी, ये प्रिंसिपल की गाड़ी। अब सय्यारतुल को छोड़ो, हम कहेंगे मिसाल के तौर पर ये बोर्ड किसका है? तो क्या कहेंगे? सबूरतु मन हाज़िही, सबूरतु मन हाज़िही। ये पैटर्न आपने सीखना है। यहाँ पे एक जुमला दिया है ना, अब ये बहुत सारे जुमले नहीं लिखिएगा, तब ये किताब इतनी मोटी हो जाएगी। आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी। इसने लिखा है सय्यारतु मन हाज़िही, तो आप सय्यारतुन को छोड़ दो, सबूरतुन को इस्तेमाल करो। सबूरतु मन हाज़ी। अच्छा, सबूरतुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुअन्नस, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? हाज़ी। अब अगर हम कहेंगे ये कलम किसका है? कलमु मन हाज़ा, कलमु, समझ में आया? फिर क्या जवाब होगा? हाज़ा कलमुल मुदर्रिसी। ठीक है, इसी तरह ये मोबाइल किसका है? जव्वालु मन हाज़ा, जव्वालु मन हाज़ा,
پھر جواب کیا ہوگا؟ ھذا جوال المدرس. طیب. اسی طرح مفتاح، کیا کوشچن ہوگا؟ مفتاح من ھذا، مفتاح، پھر کہیں گے ھذا مفتاح محمد، ھذا مفتاح محمد. ٹھیک ہے. اسی طرح سبورہ، کیا کہیں گے؟ سبورۃ من ھذہ، کیونکہ سبورۃ مؤنث ہے. سبورۃ من ھذہ، پھر کہیں گے ھذہ سبورۃ حامد. واضح؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ کتاب من ھذا، کتاب من ھذا. پھر آپ کہیں گے ھذا کتاب المدرس. واضح؟ یہ ایک پیٹرن ہے یہ کہنے کا کہ whose book is this. کیا پیٹرن ہے اس کا؟ کتاب من ھذا. یہ ایک پیٹرن ہم نے سیکھا ہے، کتاب من ھذا. اور مؤنث ہوگا تو چینج کرو نا، کتاب کو ہی مؤنث بناؤ گے. کتاب من ھذا، یہ کتاب کس کی ہے؟ مؤنث کے لیے سیارۃ من ھذہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ اب ایک اور پیٹرن ہے جس کے ذریعے ہم یہی بات کہہ سکتے ہیں، سمپل یہی بات. مثال ہم کہیں گے لمن ھذا الکتاب. لمن، اس کا میننگ اور اس کی میننگ سیم ہے. کتاب من ھذا، دوسرا پیٹرن کیا ہے؟ لمن ھذا الکتاب. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی. اسی طرح سیارۃ من ھذہ، اس کا کیا بنے گا؟ یہ والا پیٹرن استعمال کریں گے، لمن ھذہ السیارۃ. سمجھ میں آیا؟ ایک ہی بات ہے، پیٹرن دو ہے. آپ دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. ھذہ آیا نا یہاں پہ، ھذا ھذہ، بس یہ چینج ہوا. اس میں بھی یہی تھا نا، ھذا اور ھذہ کی فرق بس. اب ہے دیکھو پیٹرن نمبر 1، جوال من ھذا، حول الی پیٹرن 2. دوسرا پیٹرن پہ آپ بناؤ، لمن ھذا الجوال. قلم من ھذا، لمن ھذا القلم. کتاب من ھذا، لمن ھذا الکتاب. طیب. سبورۃ من ھذہ، لمن ھذہ السبورۃ. با پہ تشدید ہے، سبورہ. ہاں سمجھ میں آیا؟ دونوں پیٹرن پہ آپ پریکٹس کریں گے. اب دیکھیں سیارۃ من ھذہ، ھذہ سیارۃ المدیر. انظر الی الکتاب. طیب. مدیر پرنسپل کو بولتے ہیں، یا جو ڈائریکٹر وغیرہ ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا سربراہ، اس کو مدیر بولتے ہیں. ادارہ یدیر کہتے ہیں چلانا، مدیر کہتے ہیں چلانے والے کو. لمن کس کے لیے یا کس کا، دونوں، کس کے لیے بھی کس کا بھی. اب ایک اور دیکھو، ما ھذہ، واٹ از دس. ھذہ مکوات، مکوات معنی پریس، آئرن. تو مکواتن کے لیے ھذہ کیوں استعمال کیا؟ گولتا کا نام ہم نے کیا بولا؟ گولتا کو کیا بولتے ہیں؟ تا مدورہ. طیب. اقلبوا صفحہ. لمن ھذہ، اب دیکھو یہ والا پیٹرن آ گیا ہمارا. لمن ھذہ، یہ کس کی ہے؟ کیا؟ پریس. یہ آئرن کس کی ہے؟ ھذہ لخالد، یہ خالد. اب ایک اور کوشچن، ادراجۃ انس ھذہ، کیا یہ انس کی سائیکل ہے؟ لا، نہیں. ھذہ دراجۃ عمار، یہ عمار کی سائیکل ہے. ھذہ جدیدۃ، یہ نہیں ہے. ودراجۃ انس قدیمۃ، ودراجۃ انس قدیم. یہ دراجۃ انس ہے نا، یہ کون سی ترکیب ہے؟ دراجۃ انس، مضاف مضاف الیہ. مضاف کون سا ہے؟ دراجہ. مضاف الیہ
یہ چیزیں آپ ذہن میں ریمائنڈ کیا کریں. اگر ہم نہ بھی بولیں نا تو ٹیکسٹ جب آپ پڑھیں گے نا آپ یہ ذہن میں لگا اس طرح اندازہ لگا یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اچھا یہ من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس میں ماں آیا ہے, ماں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ یہاں پہ کوشچن ہے تو اس کا مطلب ہے کوشچن کا جو جواب آئے گا وہ نعم یا لا میں آئے گا. یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھا کریں, ٹھیک ہے. اوکے. هذه ساعة علی, یہ علی کی گھڑی. یہ ساعت مؤنث کیوں ہے؟ تا مربوطہ. ہی جمیلۃ جدا, یہ بہت خوبصورت ہے. هذه ملعقۃ, یہ ایک چمچہ ہے, چمچہ ملعقہ. وهذه قدر, اور یہ ایک ہانڈی ہے. قدر یہ مؤنث سماعی ہے, مؤنث یہ یاد رکھنا ہے, اس کے لیے کوئی رول. اس کو بولتے ہیں کچھ لوگ یہ کچھ ایسے اسما جو ہے شمسن, اردن, دنیا, قدرن اور بھی ہیں, تو ان کو بولتے ہیں کیا؟ المؤنث, المؤنث السماعی, المؤنث السماعی. نعم. طيب. الملعقۃ فی القدر, چمچہ کہاں ہے؟ کرتا وہ انجو وچن اور نیریا ماز نیریا اور کیا ہاک نیر ہے چیک کھولی. چلو ٹھیک ہے. طيب. هذه بقرة الفلاح, هذه بقرة الفلاح, کیا مطلب ہے بقرۃ؟ سورۃ البقرہ کیا مطلب ہے؟ the chapter of cow. تو آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک بندہ گیا تھا نماز کے لیے, تو اس نے وہاں پہ سنا کوئی سورت مولوی صاحب پڑھ رہے تھے لمبی, جس طرح یہ الف ممدودہ لمبا ہے. تو اس بندے نے کیا کیا, جب نماز ختم ہوئی تو اس نے کسی سے پوچھا یہ کون سی سورت؟ اس نے کہا سورۃ البقرہ. اس نے کہا بقرہ اتنی بڑی گائے ہے تو سورت بھی کیا ہے بڑی. اب اس نے سوچا کہ کل میں اٹینڈ نماز نہیں کروں گا تب تک جب تک کہ میں یہ نہ جانوں کہ یہ کون سی سورت ہے. تو جب وہ اگلے دن آیا تو اس نے کسی سے پوچھا, مولوی صاحب نے پڑھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جب اس نے سٹارٹ کی تو اس نے کسی بندے سے پوچھا سورت کا نام, اس نے کہا سورۃ الفیل. تو اس نے کہا ہاتھی, گائے اتنی بڑی, اب فیل کتنا بڑا ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں ابھی نماز اٹینڈ نہیں کروں گا, میں بعد میں کروں گا. پڑھن تامتی گھنٹس کھنڈس پت کربا. تو مولوی صاحب نے 2-4 آیتیں پڑھ لی تو رکوع میں چلے گئے. اس نے کہا ہاں اس کو کیا ہوا, ٹھیک ہے. تو اعلیٰ کل حال تو بقرۃ مؤنث ہے, کیوں؟ یہ بچہ دیتی ہے, اصل وہ یہی ہے. یہ جو علامتیں ہیں نا یہ ان کے لیے ہیں جن کا کوئی جینڈر نہیں. جن کا جینڈر ہے نا ان کے لیے علامتیں ہیں. مثال زینب مذکر کی مؤنث علامت ہے کہیں پہ؟ کہیں پہ علامت نہیں ہے. اس کو علامت دیکھنی ہی نہیں ہے, اس کو علامت. اب دیکھو حمزہ مذکر کی مؤنث, مذکر حمزہ. سید الشہداء حمزہ. معاویہ مذکر. اسامہ, یہی میں کہہ رہا ہوں گولتا مت دیکھو. نہیں ایکسیپشنز نہیں, یہ جینڈر ہے نا, ان کا جینڈر ہے. ہم نے کہا کہ جو بچہ یا انڈا دے سکے وہ مؤنث, ان کا جو اپوزٹ جینڈر ہے وہ مذکر. وہ ہم دیکھیں گے کس کا نام ہے. مثال آپ کا نام, مثال اس کا نام ہے جنید, تو ہم کیا کہیں گے ہاذا جنید. اب یہاں پہ لڑکی ہوگی اس کا نام بھی جنید, تو ہم کیا کہیں گے ہاذی جنید. تب ہم جینڈر کو دیکھیں گے, نام کو نہیں دیکھیں گے. ناموں کو ہم نے تب دیکھنا ہے جن کا کوئی جینڈر نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کتاب کو مت دیکھو, کتاب کا نام دیکھو. اس کو بولتے ہیں کتابن, تو نہ ہی تا مربوطہ ہے, نہ ہی الف ممدودہ ہے, نہ ہی الف مقصورہ. کاپی لائی اس بندے نے, ہم نے کہا کاپی کو مت دیکھو, کاپی کا نام دیکھو. اس نے کہا دفترن, تو ہم نے کہا دیکھ اس میں کوئی نشانی, تو ہم نے کیا بولا ہاذا. لیکن اس نے پھر ایک اور نام بولا کراستن, تو ہم نے کہا چیز کو مت دیکھو, چیز کا نام دیکھو.
جب جنڈر موجود ہو میل اور فیمیل تب اسی کا لحاظ ہوگا. جب جنڈر موجود نہ ہو تب ان کا نام دیکھو. یہاں پہ نام نہیں, یہاں پہ کیا دیکھو, بندہ کون ہے, بندی کون ہے. اور یہاں پہ جب یہ ہو چیزیں ہوں جن کا کوئی جنڈر نہیں, ان میں کیا دیکھنا ہے, نام. صحیح بات سمجھ میں آئی. ہم کہیں گے حمزہ لفظاً مؤنث ہے. اگر آپ مؤنث کی تقسیم کریں گے نا, لفظی مؤنث معنوی مؤنث, تو حمزہ لفظاً مؤنث ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مؤنث. معاویہ لفظاً مؤنث لیکن معنی کے اعتبار سے اسامہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے. انظروا الى الكتاب. هذه بقرة الفلاح. ما معنی فلاح؟ کسان. یہ کسان کی گائے ہے. هذا انف. هذا اين انفك؟ هذا انف وهذا فم. هذا انف وهذا فم. منہ, ہونٹ نہیں, منہ. تم ہونٹ کھول کے منہ دکھے گا. وهذه اذن. وهذه اذن. اذن پکڑو تو صحیح, سب لوگ اذن پکڑو. ہاں وافق, اذن پکڑو. ہاں اب دوبارہ غلطی نہیں نہ کرو گے. طيب هذه اذن وهذه عین. یہ عین اذن یہ ہم نے کیا بولا, یہ مؤنث ہے. اسی طرح هذه ید. هذه ید. هذه ید یہ ہاتھ, یہ ایک ہاتھ. وهذه رجل یہ ایک پیر ہے, یہ ایک پیر ہے. ٹھیک ہے. اذن عین ید رجل. ٹھیک ہے. اقرأ واکتب. هذا مسجد وهذه مدرسة. من هذه؟ هذه أخت عباس. هذا ديك وهذه دجاجة. هذا ابن المدير وهذه بنت المدرس. اقلبوا صفحة. اس کے بعد ہے ما هذا. یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب جو چیز مذکر ہوگی ویسے کوئی چیز مذکر نہیں ہوگی. جس چیز کا نام مذکر ہو ہاں اس کو ہم ما ہذا بولیں گے, اور جس چیز کا نام مؤنث ہوگا اس کے لیے ہم بولیں گے ما ہذی. مثال قلم کیا بولیں گے, سپون ہے ملعقۃ. ما ہذی. کتاب قمیص. بیت. ساعۃ. سیارۃ. باب. رجل. دراجۃ. ٹھیک ہے. اس طرح کا کہ آپ یہ سب چیز سب جو ہیں کریں گے. اب ایک اور کوشچن. اقرأ المثال وکون جملا علی غرارہ. مثال پڑھو اور اسی پیٹرن پہ آپ جملے بنا. محمد طالب. آمنۃ طالبۃ. حامد طبیب. فاطمۃ طبیبۃ. هو مسلم. هي. الباب مغلق. النافذة مغلقة. المنديل وسخ. اليد وسخة. الشاي حار. القهوة حارة. المسجد بعيد. المدرسة بعیدۃ. ٹھیک ہے. صرف لاسٹ میں گول تا لگانا ہے, باقی کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. واضح. صحح الجمل الاتیہ. ان آنے والے جملوں کو کریکٹ کیجئے, ان کو صحیح کرنا ہے. حقیبۃ من ھذا اس نے لکھا ہے, اس کو صحیح کرو. حقیبۃ من ھذہ. الغرفۃ مفتوح. الغرفۃ مفتوحۃ کیونکہ الغرفۃ مؤنث ہے, مفتوحۃ بھی مؤنث. ھذا سیارۃ الطبیب. ھذہ سیارۃ الطبیب. ھذہ مفتاح السیارۃ. ھذا مفتاح السیارہ. أين البقرة؟ هو في الشارع. هي في الشارع. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. یہ آپ پڑھو. ھذا لمحمد وذلك لحامد
لمن هذه لی یاسر لی حرف جر الحمد للہ للہ المشرق والمغرب الکلمات الجدیدہ the new words المکوات الدراجة cycle الملعقة spoon القدر ہانڈی البقرة گائے الفلاح کسان الانف الفم منہ mouth الاذن الید الرجل الشاي الام الثلاجة القهوة سریع فاسٹ تیز سپیڈی النافذة کھڑکی جدا بہت بہت ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے ھذا جمیل جدا یہ بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین